सुबह के आखिर से आयत नंबर 3 सूरह माइदा की आयत नंबर 4 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنزلنا إليك الكتاب और हमने नाज़िल किया आपकी तरफ किताब को बिलहक़ हक़ के साथ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि और ये कुरान पाक किताब तस्दीक करने वाली है उस चीज की जो इससे पहले गुज़श्ता किताबें गुजर चुकी हैं। वह मुहैमिनन अलैहि और ये उनके ऊपर निगरान भी है। फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह
آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، نہ اتباع کیجئے ان کی خواہشات کی، ان کی خوشی کی، حَتَّىٰ جَاءَكَ الْحَقُّ، اعراض کرتے ہوئے اس سے جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت کو، ہر ایک کو تم میں سے ہم نے ایک شریعت وَمِنْهَاجًا اور ایک راستہ عطا فرمایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ رب العزت چاہتے، لَجَعَلَهُ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمام کے تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے، ایک ہی شریعت عطا کر دیتے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ رب العزت تمہیں آزماتے ہیں، فِيمَا آتَاكُمْ، اس میں جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم جلدی کرو نیکیوں کے اندر۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اس لیے کہ تم تمام کے تمام نے لوٹ کر اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی فضیلت اور شان کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ قرآن پاک خود بھی سچی کتاب ہے، اور فرمایا یہ گزشتہ جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ گزشتہ کتابوں کی قرآن پاک تصدیق کرتا ہے، اور فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور گزشتہ کتابوں کے اوپر نگران بھی ہے۔ گزشتہ کتابوں کی جو اصل تعلیمات تھی قرآن پاک نے اسے باقی رکھا، اور اس کے اندر جو تحریفات کی گئی تھی، جو لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں داخل کی گئی تھی، تو قرآن پاک نے ان ساروں کو رد کر دیا، اور فرمایا کہ اصل بات یہ ہے، اور فرمایا جو باقی ان چیزوں نے اپنی طرف سے داخل کی تھی قرآن پاک نے اسے رد کر دیا کہ یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ اللہ کے ایسی بات نہ تورات کے اندر تھی نہ انجیل کے اندر تھی۔ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو فرمایا فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگوں کے پاس، پوری دنیا کے پاس جو کسوٹی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ فرمایا قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو رات کو بھی اگر کوئی انسان مانتا ہے تو فرمایا جو قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک جس کی تصدیق کرتا ہے اسی کو مانا جائے گا۔ جس کی قرآن پاک رد کر دے، جس کا قرآن پاک انکار کر دے، فرمایا وہ تورات انجیل کی بات کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ جو حق باتیں تھیں، جو ان کی صحیح باتیں تھیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان تمام کی تمام باتوں کو بیان فرما دیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور فرمایا اتباع نہ کیجیے ان کی خواہشات کی، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ آپ کے پاس اب حق آ چکا ہے۔ اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ایسا نہ ہو جائے کہ آپ ان کے مطابق فیصلہ کر دیں، بلکہ فیصلہ آپ نے یہی کرنا ہے جو قرآن پاک کے مطابق ہو، جس کا قرآن پاک تصدیق کرتا ہو۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہاں اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے ہر امت کو، ہر ایک کو ایک دستور عطا فرمایا اور ایک راستہ عطا فرمایا، یعنی ایک شریعت دی اور ایک راستہ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے دور تھے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے تھے۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو نا پہلی شریعتیں، پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جنت کے اندر جانے کے لیے فرمایا یہ بات ضروری ہے کہ پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لایا جائے، قرآن پاک کو مانا جائے، قرآن پاک کی تصدیق کی جائے۔ پہلے نبی تھے عارضی، چند سالوں کے لیے، چند تھوڑی مدت کے لیے، جب وہ مدت ختم ہو گئی اللہ رب العزت نے پاس بلا دیا، پھر وہ شریعت بھی ختم ہو گئی، نئی ابھی آ گئی، اللہ رب نئی کتاب عطا فرما دی۔ لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ عالمی نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ رب العزت نے آپ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا جس طرح آپ صرف عالمی نبی ہیں، اس طرح اللہ رب العزت نے جو آپ کو کتاب عطا فرمائی وہ بھی عالمی کتاب ہے، وہ بھی قرآن پاک ہے۔ قیامت تک قرآن پاک ہی چلے گا، جو بھی دنیا کے اندر آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لے کر آئے گا تو فرمایا پھر وہ جنت کے اندر جائے گا۔ فرمایا جو ان چیزوں کا انکار کرے گا اور فرمایا گزشتہ قوموں کے اوپر رہتے ہوئے اپنے آپ کو تورات انجیل کا ماننے والا، فرمایا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن پاک اب ناسخ ہے، قرآن پاک آ چکا ہے، وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب فرمایا عمل اسی کے اوپر کیا جائے گا جو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا۔
آگے اللہ فرمایا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو سب کے سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، دنیا کے اندر سارے کے سارے مسلمان ہی ہوتے، کوئی بھی کافر نہ ہوتا، کوئی بھی اللہ رب العزت کا نافرمان نہ ہوتا، ورنہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن فرمایا اللہ رب العزت تمہیں ولکن لیبلوکم، اللہ رب تمہیں آزماتے ہیں، فیما آتاکم، جو اللہ رب تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، مال و اسباب عطا فرمایا ہے، اللہ رب بندوں کی آزمائش کرتے ہیں کہ بندے اس کے مطابق کیا فیصلہ کرتے ہیں، کہ آپ نیا دین نئی شریعت آ چکی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں اور آپ کی کتاب آ چکی ہے، لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہ صرف گزشتہ جو اپنے باپ دادا قالوا وجدنا آباءنا، جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہم نے بھی وہی کرنا ہے، کیا اسی کے اوپر چلنے والے ہیں، یا پھر اپنی عقل سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت بندوں کو آزماتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے جو قرآن پاک نے بیان کی، دوسری وجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر ایک ہی شریعت عطا کر دیتے تو فرمایا ہر دور کے اندر لوگوں کا مزاج مختلف تھا، لوگوں کی طبیعتیں مختلف تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کے مطابق شریعت کو اتارا۔ فرمایا جب انسان کامل بن گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، تو پھر اللہ رب العزت نے کتاب بھی عالم عطا فرمائی، اور فرمایا آج کے بعد کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا، نہ کوئی کتاب تشریف لائے گی جو اس کتاب کو منسوخ کر دے، اس کے احکام کو ناسخ کر دے کہ اب اس کے احکام کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمایا فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں کے اندر جلدی کرو، ان اختلافات کے اندر نہ بڑھو، بلکہ نیکیوں کے اندر جلدی کرو، جو اصل عقیدہ ہے اس کی طرف بڑھو، اصل عقائد کی طرف آؤ، اس کے اندر جلدی کرو، ایسا نہیں کہ آپ کش مکش کے اندر پڑے رہو، انسان کی موت آ جائے، اور میں ایسی بات نہیں، بلکہ جو حق ہے اسے قبول کرو اور پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ الی اللہ مرجعکم، اس لیے کہ تم تمام کے تمام نے جمیعاً تمام کے تمام نے اللہ رب العزت لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں خبردار کریں گے، بما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کے اندر جن کے اندر تم اختلاف کرتے رہے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔